اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں پہلا جو سوال ہے نا اس کی طرف پڑھتا ہوں۔ میں نماز کی نیت کے حوالے سے پہلے کروں گا کہ نماز کی، کیونکہ نیت کی بات چل رہی ہے نا، تو نیت درست ہوگی نا بندے کی، تو یاد رکھیں کہ پھر اس کام کے اندر برکتیں بھی ہوگی، اس کا صلہ بھی ملے گا، اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، اور جس مقصد کے لیے بندہ کرتا ہے نا وہ مقصد بھی بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ تو نماز کی نیت کیا ہونی چاہیے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے نماز کی نیت، سماعت کر لیں۔ تو سب سے پہلے اس کے جواب میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نیت کی تعریف کیا ہے، نیت کہتے کس کو ہے، نیت کہتے کس کو ہے؟ تو یاد رکھیں نیت، ویسے جو نیت ہے نا وہ ہے ارادت القلب، آپ کے دل میں جس چیز کا ارادہ پیدا ہوا ہے نا، گویا کہ وہ آپ کی کیا ہے، نیت ہے۔ ارادت القلب کا نام جو ہے وہ کیا ہے، وہ نیت ہے، وہ ہے آپ کی کیا ہے، نیت ہے۔ اب دل کے اندر آپ کے نیت ہے تو وہ بھی کافی اور وافی ہے، اور زبان سے اگر نیت کرنا تو متاخرین نے کہا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، افضل ہے کہ بندہ جو دل میں ہے نا زبان سے بھی اس کو کیا کر دے، ادا کر دے، اس کا اقرار کر دے، اور اس کو نیت کہتے ہیں۔ تو گویا یہ ان کے سوال کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ سنت کی نیت کس طریقے سے ہوگی، فرض کی نیت کس طریقے سے ہوگی، اور نفل کی نیت کس طریقے سے ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ نیت اگر دل کے اندر ہے نا تو یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، 4 پڑھ رہا ہوں، 2 پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں، ادا پڑھ رہا ہوں یا قضا پڑھ رہا ہوں۔ ادا یعنی جو آپ وقت کے اندر نماز پڑھتے ہیں نا اس کو ادا کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے تو یہ آپ کی نماز کیا بنی ہے، ادا بنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کل کی کوئی نماز آپ کی چھوٹ گئی، اللہ نہ کرے چھوٹے نمازیں ہماری، اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بناتے، کیونکہ نماز کے بنا تو چارہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت کے اندر تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو کسی صاحب نے آپ سے عرض کی کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ بالکل اس کے بنا تو چارہ نہیں ہے۔ شدید زخموں کی حالت کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی تھی، شدید زخموں کی حالت کے اندر۔ آج ہمیں تھوڑی بھی تکلیف ہونا تو پھر ریسٹ کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اور بے شمار ایسے واقعات فضیل تو آپ نماز کے اوپر سنیے، بس نماز کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو نماز کل کی آپ کی کوئی مس ہو گئی، رہ گئی، آج اس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قضا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ ہوتی ہے قضا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں ادا پڑھ رہا ہوں، قضا پڑھ رہا ہوں، یہ ہے نماز کے، یہ دل کے اندر آپ کے ارادہ، اور پھر وقت کا تعین ہونا چاہیے کہ وقت کس کا ہے، ظہر کی نماز کا ہے، عصر کی نماز کا ہے، مغرب کی نماز کا ہے۔ یہ دل میں ہے تو آپ کی نیت ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا کیا ہے، مستحب ہے اور افضل ہے۔ اب آپ نیت کس طریقے سے کریں گے یہ سماعت کر لیں۔ آپ کو 1-2 سنت کی کرائیں گے تو باقی کی بھی سمجھ آ جائے گی، 2 فرض کی کرائیں گے باقی کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سنت میں نا ایک غلطی ہوتی ہے، سنت کی نیت کے اندر ایک غلطی ہے جو عام طور پر کہہ لیں کہ ہو جاتی ہے، کہ سنت کی نیت کے اندر بعض نمازی بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے۔ یہ غلط ہو جائے گا، واسطے رسول اللہ کے نہیں کہنا۔ ہاں یہ کہہ دے سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ ٹھیک ہو، لیکن واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگانا یا کے لیے کا لفظ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح نیت آپ کیا کریں گے، سماعت فرمائیں کہ آپ نے نیت کرنی ہے، مثال کے طور پر 2 سنت کی نیت آپ جو فجر کی ہیں وہ نیت فرما رہے ہیں، آپ کریں گے نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے، 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، وقت نماز فجر، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ یہ ہے آپ کی نیت کہ 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، وقت نماز فجر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور
اللہ اکبر، یہ آپ کی سنت کی. اور جب ظہر کی 4 سنتیں آئیں گے تو آپ 2 کی جگہ 4 لگا دیں گے، اور وقت فجر کی جگہ آپ وقت ظہر لگا دیں گے. باقی اسی طریقے سے کیا ہوتا جائے گا جی، چلتا جائے گا. فرض کی نیت آ گئی، فرض کی نیت. اب فرض کی نیت کے اندر آپ نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے. 2 رکعت نماز فجر کی ہے، 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے. تو جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں نا فرض، تو آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے. اگر جماعت کسی عذر کی بنا پر رہ گئی ہے تو پھر آپ امام کا لفظ نہیں بولیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کر دیں گے. اور 4 فرض کے اندر اسی طریقے سے کیا ہو جائے گی جی، نیت ہوگی. وقت چینج ہوتا جائے گا، رکعت کیا ہوتی جائیں گی، چینج ہوتی جائے گی. باقی اسی طریقے سے نیت، یہ ہے نیت کا صحیح طریقہ. واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اندر یہ لفظ ہرگز نہیں بولیں گے. اور وطر کی نیت کے اندر، وطر کی نیت میں بھی یہی ہے، وطر واجب ہوتا ہے. وطر کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. تو 3 رکعت نماز وطر واجب. 3 رکعت نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کی، 3 رکعت نماز وطر واجب. وقت نماز عشاء، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور کیا، اللہ اکبر کہہ دیں گے. اگر رمضان المبارک کے اندر ہیں تو پھر آپ امام کے پیچھے وطر پڑھتے ہیں تراویحوں میں، تراویح کے بعد تو پھر امام کے پیچھے کی نیت فرما دیں گے. اور نفل کی نیت کے اندر نیت کرتا ہوں نماز کی 2 رکعت نماز نفل عبادت للہ، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور نماز کا وقت کہ وقت نماز عشاء یا وقت نماز مغرب یا صلاۃ اللیل کی، تو منہ میرے خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر ہے. وہ کسی کی طرف سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اصال کر رہے ہیں. تو اس میں نمازوں کے اندر نیابت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں جی. نیابت مینس کہ آپ کی جگہ کوئی اور نمازیں پڑھ دے، یہ نہیں ہوتا. بھی آپ کی نماز رہتی تھی تو آپ کیا کر لیں جی، آپ کہیں جی میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں کسی وجہ سے، تو آپ میری جگہ پہ نمازیں پڑھتے. ایسا نماز کے اندر نیابت نہیں ہوتی. وہ دوسری کی طرف جو ہوتا ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ آپ نفل پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی، نفل کے ویسے کہ نفل تو کسی کے اوپر واجب نہیں ہے. چلو اسی پہ ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو. نفل کی کسی نے منت مانی، کیا مان لی، منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے یا میں یہ چیز میری پوری ہو جائے تو میں اب اتنے رکعت کیا کروں گا، نماز نفل ادا کروں گا. تو اب یہ نفل جتنی اس نے رکعت کی منت مانی ہے یہ اس کے لیے ہو گیا واجب، اور یہ بھی یہی ادا کرے گا. اس میں بھی نیابت نہیں ہوگی کہ کہہ لیں کہ منت اس نے مانی ہے تو اب ادا کوئی اور کر دے. تو یہ نوافل بھی کیا کرے گا، یہی بندہ جس نے منت مانی ہے وہی ادا کرے گا. اب نفل اس پر کیا ہو گیا، وہ واجب ہو گیا. جو منت اس نے مانی تھی یہ اس پر کیا ہو گیا، واجب ہو گیا، وگرنہ پہلے واجب اس کے اوپر نہیں تھے. ہاں یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھ کے نا، نوافل پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو وہ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نیت میں نہیں، وہ نیت میں آپ نیت یہی چلے گی. دعا کے اندر آپ جو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ثواب عطا کیا اس میں آپ اس کو بھی شامل کر لیں گے، اس میں شریک کر لیں گے. تو نیت میں اس کا نام لینا کہ جب نیت نوافل کی کر رہے ہیں تو نیت کے اندر ہی اس بندے کا نام لینا، یہ کوئی لازم اور واجب نہیں ہے اور ہوتا بھی نہیں اس طریقے سے. ہاں آپ پڑھ، تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کے لیے نفل پڑھیں، مطلب یہ کہ اس کو ایصال ثواب کرنا ہے تو نفل پڑھیں اور اس کو ایصال ثواب کریں، اس کے لیے دعا کریں. ہاں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بھی درج فرما دے گا.